اللہ رب العزت حمد و ثنا بیان کرنا تو بعد سامعین محترم اب حضرات کے سامنے اللہ رب العزت لارہ بیعت کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا فرنے سو اللہ تبارک و تعالی میں نے کم دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور اس سال ثواب کے حوالے سے ہمارا پاجمت ہے دعا فرماؤ اللہ رب العزت مرحوم کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے آدھے ساڈا رب اللہ ہے۔ توجہ میرے والے پاسے کرے سو، بے شک وہ لوگ جڑے آدھے ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا اندر تے پکے تھی گئے، اندر تے ڈٹ گئے۔ پکے تھی دا ڈٹ بنن دا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جڑے کام کرن دا حکم دیتا ہے بندہ او کام کرے، جڑے کام کو رب انسان کو منع کیتا ہے بندہ رک ونے، سمجھو بندے رب کو رب منع۔ اگر بندہ اللہ فرمائے بندہ نماز پڑھ، بندہ نماز نہ پڑھے سمجھو بندے رب کو رب نہیں بنا۔ بندہ آدھے بندہ اللہ آدھے بندہ شراب نہ پی لیکن بندہ شراب پیندے سمجھو بندے رب کو رب نہیں منا۔ اگر بندہ رب کو رب مننے ہا بل ثم استقاموا دے ڈٹ مننے ہا بل اللہ رب العزت انہوں دے اپنے رحمت نازل فرماوے۔ اور دیکھو اگر کوئی بندہ آج بیمار تھی ہوئے تو چلا بنے ڈاکٹر دے کول، او کو ڈاکٹر آگنے میں بیٹے کو فلانا مسئلہ ہے، تین بڑا گوشت نہیں کھاونا یا تین سیب نہیں کھاونے، حالانکہ گوشت کھاونا حلال ہے، سیب کھاونا حلال ہے۔ اگر ڈاکٹر روک دے وے بندہ ڈاکٹر دے آکھر دے حلال چھوڑ دے گئے، رب دے آکھر دے بندہ حرام نہیں چھوڑ دے۔ ڈاکٹر دے آکھر دے بندہ حلال چھوڑی بیٹھے، رب دے آکھر دے بندہ حرام نہیں چھوڑے گا، سمجھو بندے رب کو رب نہیں منا۔ اور جہاں بندہ رب کو رب من گھنے رب انعام کیا دا توجہ ہے۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک او لوگ جڑے آدھے ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا اندر تے ڈٹ گئے پکے تھی گئے، مولا انعام کیا عطا فرمائے سے اللہ فرمائے تتنزل علیہم الملائکہ، جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ دے میں کو راضی چکر میں فرشتے نازل کر دینا، مولا فرشتے کیا دیں فرشتے آدن اللہ تخافوا، بندے خوف نہ کر ولا تحزنوا، بندے غم نہ کر وابشروا بالجنہ، بندے خوف نہ کر غم نہ کر دنیا دے اندر رب کو راضی کیتا، رب دے کو دنیا دے اندر جنت عطا فرما چھوڑی۔ میرے آقا کا غلام ہے جنہاں نام حضرت سالبہ بن عبد الرحمن مدینہ دے گلیاں دے اندر میں گشت ودا کریں گے تو اے غلام دے ایویں نگاہ پئی ہے کہ پاک بی بی کے جنہاں اے غلام دے نگاہ پئی ہے آپ دے دل دے اندر برا خیال پیدا ہوا، جدا برا خیال پیدا ہوا جدوں بی بی اگے تو آرڈر ہوئی ہے حضور کا غلام اپنے ضمیر کو جھٹلیندہ کھڑے، حضور کا کلمہ پڑھے وی نبی کا غلام تھی دے میرے کو گناہ سرزد کی میں ہویا، ایویں اکھاں دے وچ آنسو کھڑا بہندے، علماء کرام لکھ دے ایک دیوار نہیں ترے دیوار نہیں، نبی دا غلام 4 دیوار غار دے اندر روندا رہی ہے، لیکن رب کو وہ غلام دا رونا اتنا پسند ہے رب جبرائیل امین کو بھیجے، رب قاصد بھیجے ون جبرائیل میرے نبی کو آگ اپنے غلام سالبہ کو صداوے، ایک سینے نال لاوے، ایک آنکھیں روے نا، ایک آنکھیں روے نا، دنیا دے اندر تیرے اوپر میں محمد رسول اللہ راضی ہو گیا، آسمان دے اللہ راضی ہو گیا۔
میری بارگاہ دے وچ گنا تیرا صحابہ کرام کولے نے ودن ایویں جنگل دے اندر ایک چرواہا بکرا کھڑا چریندا ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ نہیں حضور دے غلام حضرت صحابہ کو ڈٹھے لگو نا او بکریاں چراون والا نوجوان آدھے میں حضرت صحابہ کو نہیں ڈٹھا لیکن ای غار دے وچوں ایک رومن دی آواز آندی ہے ایسی دردناک آواز ہے جدی آواز سن دے میرے بکریاں گھا کھاون چھوڑ دینی میرے بکریاں دے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے نے ای غار دے وچوں رومن دی آواز آندی ہے تیرا صحابہ کرام کہن کیا ڈٹھا نے حضور دا غلام ہے اپنے سر کو سجدے دے اندر جھکائی پئے تے رب دی بارگاہ وچ فریاد پیا کرن دے کیا بھی آدھے آدھے رحمت دا دریا الہی تے ہر در وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی مینوں اتے کم بڑھ جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شاناں والے فضل کرے تے یار بخش جاون میں ورگے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو صحابہ کرام نے خوشخبری دیتی ہے نبی دا غلام جنا آقا دی بارگاہ دے اندر آیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کو سینے نال لائے تے خوشخبری سنائیے میرے غلام پریشان نہ تھی دنیا دے اندر میں محمد رسول اللہ کرے تے راضی ہو گیا آسمان دے اللہ راضی ہو گیا جرا ایک کنا دے اندر آواز پئی ہے میرے آقا دے غلام دے روح پرواز کر گئی ہے فقیرانہ صدا کر چلے سدا خوش رہو ہم دعا کر چلے نبی دے گل وچ پھلاں دے ہاتھ ہزاراں ہزاراں ہزار وما علیہ الا البلاغ المبین